آج کا انسان طرح طرح کی آسائشوں کا عادی ہے یا مہینوں کا سفر محض چند گھنٹوں میں طے کر لیتا ہے، میلوں دور بیٹھے لوگوں سے رابطہ قائم کر لیتا ہے۔ یہ سب کچھ سائنس کی ترقی کے سبب ممکن ہوا ہے، لیکن ترقی کا یہ سفر اتنا بھی آسان نہ تھا۔ یہ ترقی ہم تک پہنچانے کے لیے علم و تحقیق کی جستجو رکھنے والوں نے نہ صرف اپنی زندگیاں وقف کر دیں بلکہ کئی سائنسدان اسی جرم میں اذیت ناک موت کا شکار بھی ہوئے۔ چاہے وہ یورپ کا مشہور سائنسدان گیلیلیو ہو، جس نے پہلی مرتبہ یہ نظریہ پیش کیا کہ زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے، جس کی پاداش میں تمام عمر قید تنہائی میں گزاری، یا پھر اس جیسے کئی مغربی سائنسدان جو اپنے جدید نظریات کے سبب قید یا موت کے مستحق ٹھہرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں احسن علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل RZ نالج۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مسلمان مفکرین اور سائنسدانوں کے ہولناک انجام کے بارے میں۔ آئیے چلتے ہیں اپنے اس ٹاپک کی جانب۔ یہ صورتحال صرف یورپ کی ہی نہ تھی بلکہ مسلم دنیا کے مشہور ترین سائنسدانوں نے بھی علم و تحقیق کی بہت بھاری قیمت چکائی ہے۔ وہ مسلمان سائنسدان جن کا نام لیتے ہوئے ہمارے سر فخر سے بلند ہو جاتے ہیں۔ چند مسلمان سائنسدانوں کو ملنے والی ہولناک سزاؤں کی تفصیل کچھ یوں ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ابن رشید کے بارے میں۔ یہ 12ویں صدی کے مشہور فلسفی ہونے کے علاوہ ماہر فلکیات، ریاضی دان اور ماہر طبیب بھی تھے۔ یورپ کے جدید فلسفے کی بنیاد ابن رشید کی تعلیمات پر ہی اٹھائی گئی تھی، لیکن اس عظیم شخصیت کے ساتھ کچھ زیادہ اچھا سلوک نہیں ہوا۔ 12ویں صدی کے آخر میں جب ابو یوسف نامی حاکم نے قرطبہ میں اقتدار سنبھالا تو ابن رشید کو اپنے فلسفے کی وجہ سے حاکم وقت سے اختلافات کا سامنا کرنا پڑا۔ ابن رشید کی رسوائے کچھ کتابوں کے تمام کتابیں آگ کے حوالے کر دی گئیں اور اپنی زندگی کے آخری ایام ابن رشید نے گمنامی میں گزارے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں آپ سے یعقوب کندی کے بارے میں۔ آپ نے فلسفہ طبیعیات، حساب، طب، کیمیا اور علم فلکیات میں خدمات سر انجام دیں۔ خلیفہ مامون، مستحب اور واسط کے ادوار میں یعقوب کندی کو خوب حکومتی سرپرستی ملی، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس عظیم دانشور نے شعور انسانی کی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ خلیفہ متوکل کے برسرِ اقتدار میں آنے کے بعد بنیاد پرست کے ساتھ اختلافات کے بعد خلیفہ نے آپ کے تمام کتب خانے کو تحویل میں لینے کا حکم جاری کیا اور بازار میں سر عام 50 کوڑے بھی لگوائے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں ابن سینا یا ابو علی سینا کی۔ ہمدان کے امیر نے ابن سینا کو اپنا وزیر مقرر کیا، لیکن بنیاد پرستوں کے ساتھ اختلافات کے بعد ابن سینا کو روک پوشی اختیار کرنا پڑی۔ امیر نے اس کا سر قلم کرنے کا حکم جاری کیا۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ دنیا طب کے مشہور ترین کتاب قانون فی الطب ابن سینا نے اسی روپ پوشی میں لکھی تھی۔ بات کرتے ہیں آخر میں الرازی کے بارے میں۔ انہیں تاریخ انسانی میں عظیم ترین طبیب کے طور پر جانا جاتا ہے۔ الرازی نے تاریخ میں پہلی مرتبہ خسرہ اور چیچک کے درمیان فرق ظاہر کیا، میڈیکل ایتھکس کا خیال متعارف کروایا۔ علم طب کے اس ستارے کو بخارا کے ایک امیر نے ایک کتاب کے اختلافات کی صورت میں حکم دیا کہ اس کتاب کو الرازی کے سر پر اس وقت تک مارا جائے جب تک کتاب یا سر دونوں میں سے کوئی ایک پھٹ نہ جائے۔ اس سزا کی وجہ سے سر پر چوٹ لگنے سے آپ کی بینائی ضائع ہو گئی اور مرتے دم تک اس طبیب نے معذوری کی زندگی گزاری۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ابن خلدون کو آپ کو علم تاریخ کے بانی کے طور پر جانا جاتا ہے۔ آپ کے ساتھ کوئی ناروا سلوک ہونے کی تو کوئی شہادت نہیں ملتی، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ سے 19 صدی تک اس شخص کو اسلامی دنیا میں کوئی جانتا تک نہیں تھا اور اس کے نام سے کوئی واقف نہیں تھا۔ دنیا کے ابن خلدون کے تعلیمات سے آگاہ کرنے میں مغربی محققین کا ہاتھ بہت بڑا ہے۔ الغرض یہ کہ آپ کے اس جدید دور میں ہم جن ایجادات اور تحقیقات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اسے ہم تک پہنچانے میں کئی مفکرین، دانشور اور سائنسدانوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ چاہتے ہیں ایسے ہی دلچسپ اور معلومات سے بھرپور ویڈیوز حاصل کرنا
تو ہمارے اس یوٹیوب چینل RZ نالج کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے آئیکن کو بھی دبائیں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ میں ہوں احسن علی، والسلام۔